اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نداں آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان اے بندے آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قبر کی ڈانٹ۔ ناظرین، سامعین، حاضرین، میں آپ کو آج قبر کی ڈانٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر اس سے کیا کرتی ہے۔ تو سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جب ہم میت کو قبر میں اتارتے ہیں، جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس سے مخاطب ہوتی ہے۔ کس طرح مخاطب ہوتی ہے؟ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر اس سے اس طرح مخاطب ہوتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے مجھے کس لیے فرموش، یعنی مجھے بلا کر رکھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ تو پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑ اکڑ پھرتا تھا؟ اگر مردہ نیک بندے کا ہو تو وہ ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر، یہ ان میں سے ہے جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور بندوں کو برائی سے منع کرتے رہے، تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی روح رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیں، اگر روح جو ہے وہ نیک آدمی کی ہو تو قبر کس طرح اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے، یعنی وہ اس کی قبر جو ہے وہ اس کی بن جاتی ہے، ایک گلزار بن جاتی ہے، اس کا سارا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح جو ہے رب العالمین کے بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک پر غور فرمائیے کہ جب بھی کوئی قبر میں جاتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد، اس کی قبر میں ڈرایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر انسان جو ہے وہ نیک ہو تو پھر وہ غیبی آواز جو ہے وہ اس کی مدد کرتی ہے، تو اس کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلی جاتی ہے اور اس کی قبر جو ہے وہ گل و گلزار بن جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قبر میں جب انسان جاتا ہے تو وہ پکار پکار کر کہتا ہے، کہاں ہیں میرے بال بچے؟ یاد رکھیے، قبر میں صرف عمل جائے گا۔ بلند و بالا کوٹھیاں، عالی شان محلات اور اونچے اونچے مکانات، مال و دولت، بینک بیلنس، وسیع کاروبار، بڑے بڑے پلاٹ، لہلاتے کھیت اور خوشنما باغات، یہ سب ساتھ قبر میں نہیں آئیں گے۔ چنانچہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کے باتیں ران کو حرکت دیتا ہے، اس کے بائیں ران کو حرکت دیتا اور کہتا ہے، میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے، میرے بال بچے کہاں ہیں؟ میری نعمتیں، میری دولتیں کہاں ہیں؟
تو अमल कहता है ये तेरे पीछे रह गए हैं और मेरे सिवा तेरी कब्र में कोई नहीं। तो ए इंसान, तू जब भी अमल करे नेक अमल करे, जब भी काम करे नेक काम करे, हर एक की भलाई चाह, तो तेरे जब मैयत कब्र में जाएगी, जब तू कब्र में जाएगा तो ये तेरे साथ सबसे पहले तेरा अमल ही आएगा। कब्र में डराने वाली चीज़ें, रात के अंधेरे में डर जाने वालों, बिल्ली की म्याऊं पे चूक जाने वालों, कुत्ते के भौंकने पर रास्ता बदल देने वालों, सांप और बिच्छू का नाम सुनकर थर थर कांपने वालों, सुलगती हुई आग को दूर से देखकर घबराने वालों, फकत धुएं से बेचैन हो जाने वालों, ये आपके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि जब इंसान कब्र में दाखिल होता है तो वो तमाम चीज़ें इसको डराने के लिए आ जाती हैं, और जिनसे वो दुनिया में डरता है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से ना डरता था। अगर वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल से डरने वाला होता तो आज कब्र में वो ला तहज़न इन्नल्लाह मआना की सूरत में होता। क्या अल्लाह अज़्ज़ा व जल से डरने वाला गुनाह कर सकता है? हरगिज़ हरगिज़ नहीं वो गुनाह कर सकता। मेरे भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल से डरने वाला नमाज, रोज़ा, क़ज़ा और ज़कात अदा करने में कोताही नहीं कर सकता। वो सब चीज़ें अल्लाह ताला के लिए छोड़ देता है और ऐसे कोई काम नहीं करता जिससे जो है वो अल्लाह ताला नाराज़ हो। तो अल्लाह ताला भी फिर क्या करते हैं, जब इंसान कब्र में जाता है तो वो सिर्फ़ अल्लाह से डरता हो, फिर वहाँ किसी से नहीं डरता। वो तमाम मुनकर नकीर के जो सवालात जो हैं उनके जवाब देता है, तो फिर अल्लाह ताला उनसे कह देते हैं कि इसके लिए जन्नत की एक खिड़की जो है वो खोल दो। फिर वो मुर्दा जो है उसके वो कब्र में सो जाता है, क़यामत तक सोता रहता है। फिर जब रूह फूंकी जाएगी, जब सूर फूंका जाएगा तो उसको बेदार किया जाएगा। तो फिर वो सूरह यासीन में आता है ना कि कौन है ज़ात पाक जिसने हमें हमारी नींद से बेदार कर दिया। तो फिर वो अल्लाह के हजूर पेश हो जाते हैं। वहाँ पर जज़ा व सज़ा लोगों की होगी, लेकिन वो लोग बग़ैर हिसाब व किताब अल्लाह के यहाँ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, और वहाँ पर उन पर अल्लाह ताला कहेंगे कालू सलामा, तो अल्लाह ताला उन्हें सलाम पेश करेंगे।